بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کا وہ کون سا اسلامی طریقہ ہے جسے قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے؟ ناظرین، قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ دراصل میاں بیوی سے تعلق کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر سزا ہے، اسی طرح جائز صحبت پر بھی نیکیاں ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب اور بارویت عیال علوم جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے اور بلاخلوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالحہ اولاد پیدا ہوگی۔ مگر یاد رہے کہ ستر کھولنے سے پہلے ہم بستری کی دعا پڑھیں۔ ہم بستری کی دعا پڑھیے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ بارویت تفسیر نمی ناظرین، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو وہ فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے، پھر الگ ہو۔ وطفی رضویہ اور جمع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جمع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزے، اعتکاف، حیض و نفاذ اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز نکل جائے حرام ہے۔ فتوی رضویہ اور مرد عورت ایک دوسرے کا ستر یعنی شرمگاہ دیکھنا اور چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اس سے نستیان اور یعنی حافظ کمزور ہونے کا مرض لاحق ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تو تب بھی ستر یعنی شرمگاہ لازمی دھو لیں کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو ہماری بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع مباشرت یا ہم بستری کہ کچھ دیر بعد یعنی کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اور اس میں صحت و تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بحسن بخوبی پورے کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتا دی۔ نکاح اور بیوی سے جماع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے، پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا؟ یہ بھی ہمیں بتلاتا ہے کہ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع کے بھی صاف ستھرے اور رہنما اصول دیے ہیں۔
اور ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کرنے سے لڑکا پیدا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ سورۃ بقرہ۔ اس کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں جمع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیات سے پہلے بیان کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالات حیض میں عورت سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو، ہر پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورۃ بقرہ یہاں پر اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ، اور جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے جمع کرو جس جگہ سے اجماع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے اور حیض کا خون آنے تک جمع منع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اس جگہ جمع کرنا جہاں سے خون آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے جمع کرتے ہوئے تمہارے حوض میں صدقہ ہے یا رویت۔ صحیح مسلم۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ لہذا فرمایا کہ اسی وجہ سے جب وہ صحیح جگہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ اس کو قرآن نے بھی پسند کیا ہے اور حدیث میں بھی پسند کیا گیا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث میں پسندیدہ طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہر موڑ پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اس طرح ہم بستری کرنے پر بھی شریعت نے ہماری بہت رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، دو طریقے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کون سے دو طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے جو تقریباً ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ عورت نیچے لیٹی ہو اور شوہر اوپر لیٹا ہو، اور شوہر حرکت کرے، اور اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ عورت نیچے لیٹ جائے اور شوہر اس کے اوپر، اس طریقے سے بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرنا، اس سے شوہر کو بھی لذت ملتی ہے اور بیوی کو بھی خوب لذت ملتی ہے۔ اس طریقے کو قرآن نے بھی پسند کیا ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا طریقہ جس کو حدیث میں پسند کیا گیا ہے، وہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ بیوی جب نیچے لیٹی جائے تو اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر لیا جائے، یعنی اس کے سرین کے درمیان بیٹھ کر حرکت کریں، اور اس طریقے کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ تھا کہ وہ اوپر لیٹ جانا، اور دوسرا طریقہ ہے حدیث میں۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا تو بہت جلد اس طریقے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ دو طریقے ہیں جن کو قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے۔ ایک خاتون نے سوال بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ سوال کرنے کے لیے میں بہت شرما رہی ہوں، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ غلط ہے یا نہیں۔ کیا عورت اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کی ہے، لیکن جب ہم دونوں میاں بیوی اس طریقے سے ہم بستری کرنے کے بعد فارغت حاصل کر چکے تھے تو ہم دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔
محترمہ ناظرین، ہم بستری کا ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے، وہ دوسرے الفاظ میں کہ شوہر لیٹا ہوا ہو اور بیوی اس کے اوپر کوئی بھی طریقہ اختیار کرے اور وہ پھر دونوں ہم بستر ہوں، تو ایسے ہی ہم بستری سے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے، یہ سوال تھا۔ ناظرین، ہم بستری کرتے وقت عورت مرد کے اوپر بیٹھ جائے یا مرد عورت کے اوپر بیٹھ جائے، ایسی صورت میں عورتوں کا سمجھنا یہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ دراصل جس طرز اور زندگی یا ہمارا سماج یا ثقافت جو ہمارے اطراف میں ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد اور سے یا بوڑھی عورتوں سے سنتے ہیں کہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ بس ایسے ہی سونا چاہیے، بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے یا شوہر بیوی کے اوپر بیٹھ کر یہ شرعی فریضہ سر انجام دے، تو ایسا کرنا حرام نہیں ہے بلکہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ جس صورت سے بھی چاہے اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری اور تلذذ اور ہر وقت جائز ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنے کے لیے اس کے جسم سے کھیلنے میں وقت کی کسی قسم کی کوئی منامنت نہیں، اور سوائے چند چیزوں کے جن سے شریعت نے منع کیا، یعنی شوہر کے لیے اپنی بیوی سے حیض و نفاس کے دوران ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کی دبر میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اپنی بیوی سے ہر طریقے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آگے کی طرف سے بھی اور پیچھے کی طرف سے بھی، بس وخول صرف آگے والی شرمگاہ میں ہی ہونا چاہیے، یعنی مرد کے اعلیٰ تناسل کا وجود خول اور صرف سامنے کی شرمگاہ میں ہونا چاہیے، جس سے کہ حیض کے دنوں میں خون آتا ہے۔ پچھلے کی جانب سے بھی اگر آپ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو پچھلی شرمگاہ میں نہیں بلکہ صرف آگے والی شرمگاہ میں، جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عورتیں جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہاری کھیتیوں ہیں، اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیویوں کو کھیتوں سے تعبیر کیا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی کھیتیوں میں جس طرف چاہو۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرمان کے مطابق بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں حوض تنسل داخل کرنا حرام ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز پر کہ پچھلی شرمگاہ میں داخل کیا جائے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی بیوی کو دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل قرآن کی نفی کر دی، اور فرمایا کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کا غضب ہو، لہذا اگر بیوی شوہر کے اوپر آتی ہے یا شوہر بیوی کے اوپر آتا ہے یا بیوی کے پیچھے سے جو سامنے والی شرمگاہ ہے اس میں تناسل داخل کیا جاتا ہے، تو یہ تمام طریقے جائز ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس میں کوئی منامنت نہیں، دلیل نہیں ہے سوائے بیوی کی دوبر میں جمع کرنے کے یا حیض و نفاس کے دنوں میں جمع کرنے سے۔ بے شک اللہ حق بات سے شرم محسوس نہیں کرتا، لیکن اعتبار کا کہنا ہے کہ ہم بستری کا ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرتی ہے، تو ایسا طریقہ شوہر کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ گئی تو بیوی کا پانی یعنی مادہ منویہ شوہر کے تناسل پر اترے گا اور یہ اس کے حوض کے لیے خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طریقے سے ہم بستری کرنا جائز ہے اور حلال ہے، لیکن شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس طریقے سے بچیں کیونکہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے بدترین کیفیت وہ ہے کہ ہم بستری کے وقت شوہر نیچے اور بیوی اوپر۔ قرآن و حدیث کے تاثرات اور تصریح سے اس کی نفی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جائز ہے، لیکن اس طریقے سے طبی نقصان کا بھی پہلو پوشیدہ ہے، اس لیے کہ اس طریقے سے شوہر کی منی کا اخراج پورے طریقے سے نہیں ہوتا، حوض و تناسل میں اس کا کچھ حصہ رکا رہ جاتا ہے جو بعد میں سڑتا ہے اور نقصان اور فساد
مختلف صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔ نیز اس صورت میں شوہر کے حوض و تناسل میں بیوی کے حوض و مخصوص سے بہت سی رطوبتیں آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور یہ بات بھی مختلف پہلوؤں سے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اس کا مستقبل نقصان ان سے اپنی جگہ سے کہیں ہم بستری کی اس حیت میں اس تکرار حمل اور بچے کی پیدائش کا امکان بہت کم رہتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے دوران شوہر جلدی فراغت حاصل کر لیتا ہے اور بیوی کو فراغت نہیں ہوتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ عورت فطری طور پر مرغوب طبیعت اور اس کے اعضائے جنس پوشیدہ ہوتے ہیں اور اس لیے اس کے انزال میں دیر لگتی ہے۔ اس کے برعکس مرد گرم طبیعت اور اس کے اعضائے جنس ظاہر اور باہر ہوتے ہیں، اس لیے وہ جلدی فراغت حاصل کر لیتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی مشاورت دوران اگر شوہر پہلے فارغ ہو جائے تو اسے بیوی کو فارغ ہونے تک اسی حالت پر برقرار رہنا چاہیے، اور دونوں کے سکون اور فراغت کی اہم معلومات یہ ہے کہ دونوں کو ذہنی اور جسمانی اطمینان ہو جائے۔ اگر بیوی کو سہرا بھی نہیں آئی اور اس حالت میں مرد الگ ہو